السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو رمضان میں تہجد پڑھنے کے فائدے بتاؤں گی۔ تہجد کے سجدوں سے نصیب بدل جاتا ہے۔ جب دل میں خیال لانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مقدر میں بھی وہی لکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی آزمائش کو ختم کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں تہجد کے وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نصیب بدل جائے تو رمضان میں بہت زیادہ آسان ہے کہ ہم ایزیلی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اٹھتے سے ہی، اور پھر ہم اپنے جو بھی کام ہے وہ کر لیں، یا کام کرنے کے بعد سحری کرنے کے بعد ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ موقع ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھی تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ کام میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تہجد کی نماز تو رمضان کے علاوہ بھی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پہ یہ نماز فرض کی تھی، تو اس نماز کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ تہجد کے سجدے ایسے ہی کسی کو نہیں مل جاتے۔ تہجد جو ہے اللہ تعالیٰ خود خیال ڈالتا ہے بندے کا اور پھر توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے بندوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی ہے، کیونکہ تہجد تک زیادہ تر وہی لوگ جاتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہی انسان پہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور تہجد سے زیادہ تو کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ جس نے ہمیں آج اپنی مشکلوں پر صبر کرنا سکھا دیا ہے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں صبر کا انعام بھی ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور جس نے ہماری زندگی میں تہجد کا سجدہ نصیب کر دیا ہے تو نصیب کو 4 چاند بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے لگائیں گے۔ جس نے ہمارا نصیب لکھا ہے وہ دعا سے تمہارے نصیب کو بدلنے کا بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہ لاکھ دشواریوں کے باوجود بھی تمہارے دل سے خیال اگر کسی دعا کا نہیں نکلنے دے رہا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس دعا پر کن فرمانے کی ٹھانی ہے، وہ کن فرما کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں ہار نہیں ماننی، کیونکہ ہمارا جو تہجد کا سجدہ ہوتا ہے وہ معجزہ کرواتا ہے، وہ معجزوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کے دینے کے جو ذریعے ہیں وہ مختلف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری دعاؤں کو رد نہیں کر سکتے، ہمیں مایوس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ بس ہمیں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کب سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہو، اس کو منا رہے ہو۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پہ کن کہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تڑپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے ہر ایک آنسو کا اور ہر ایک تکلیف کا جو ہے حساب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور کن کہیں گے۔ رمضان میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو روزہ کھولنے کے وقت قبول ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت تو عام دنوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان چل رہے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے، رمضان میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا ایسا رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں تیرا ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کو تمہاری من پسند چیز جو من پسند دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے آزما رہا ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو آزماتے ہیں۔ جب ہم کسی آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے پتہ لگانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ آزمائش ڈالی ہے، اور اگر ہم کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تو یہ ہمارے لیے سزا ہے۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے اور ہم سجدے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں تکلیف دی ہے، اور اس تکلیف سے نکال کر وہ بہتر طریقے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو کوشش کرنا ہے کہ رمضان میں تہجد پڑھ کے اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے بلانا ہے۔ تہجد میں اچانک سے نارمل دنوں میں بھی آنکھ کھل جانا بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو میں دوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ بے وجہ تو نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے تمہیں درد دے کر کہ اللہ یہ بندہ میرا ہی ہے یا نہیں۔ اگر میں اس پر کوئی مصیبت ڈالوں گا تو یہ لوگوں کے پاس جائے گا، یہ میرے پاس جائے گا۔ یہ پریشانی کے اندر کس کا نام پکارتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہمارے یقین کو۔ ہمارے یقین کے ساتھ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنی امید لگائے ہوا ہو۔ تو دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں
جب اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے یہ دعا مانگے گا، اور وقت جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، دعا قبول ہونے کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں مانگتے رہنا ہے، اور بس یہ سوچنا ہے کہ ہم ہر ایک دن اپنے دعا کی قبولیت کے آگے بڑھ رہے ہیں، مطلب ہمارا ہر ایک دن جو گزر رہا ہے ہم دعا کی قبولیت کے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، اس رمضان میں اپنے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اپنی من پسند چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ساری دعاؤں کو اس رمضان میں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔